السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو آئیے اس ماہ کے آغاز میں اس ماہ کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ رجب حرمت کا مہینہ ہے اور حرمت کے 4 مہینے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن اللہ کے حساب کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے رکھے ہیں۔ ذی قعد، ذی الحج، محرم کے مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، مگر رجب کا مہینہ ہجرت کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے سے ہی سال کا عظیم موسم شروع ہو رہا ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، پھر شعبان کا مہینہ ہے جس میں اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم سب اس ماہ کی فضیلت کو خوب جانتے ہیں۔ پھر شوال اور ذی قعد حج کے مہینے کہلاتے ہیں، جس میں حج کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور ذی قعد حرمت والا ہے، اور پھر حج کے مہینے میں پہلے 10 دنوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پھر حج، ایام تشریق اور یوم عرفہ ہے، اور پھر محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور اس میں عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ یوں جو نیکیوں کا موسم رجب سے شروع ہوتا ہے، محرم تک چلتا ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، ہم انشاءاللہ آج اس کی حرمت کو بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری بھی کریں گے۔ اور رمضان کی تیاری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رمضان سے پہلے اور ایک رمضان کے دوران۔ ہم آج رمضان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، جیسا کہ عموماً استقبال رمضان میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں کس طرح نیکیاں سمیٹیں گے، کیسے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، کیسے عبادات کرنی ہے، کیا ذکر و اذکار کرنے ہیں، کیسے تقوی حاصل کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ ہم اپنی بات کریں گے کہ ہمیں خود کو رمضان کے لیے کیسے تیار کرنا ہے، رحمتوں والے مہینے میں کیسے داخل ہونا ہے، اس میں عبادات کرنے کے لیے ہمیں خود کو کیسے تیار کرنا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ خود پر خصوصی توجہ دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، مثلا ہمارے ہاں کوئی ایونٹ ہو، کوئی شادی ہو، تو ہماری توجہ زیادہ شادی پر نہیں ہوتی جتنی اپنے اوپر ہوتی ہے، جتنی گھر پر ہوتی ہے۔ اس بات کا ذکر بہت کم ہوتا ہے کہ شادی کے دن کیا کریں گے، بلکہ اس بات پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے کہ شادی کے دن آنے سے پہلے ہم اپنی کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ گھر کو صاف کرتے ہیں، گھر کو نئی چیزوں سے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور دلوں کی میل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روٹھے ہوئے رشتہ داروں، دوست احباب کو مناتے ہیں۔ غرض اس دن کے آنے سے پہلے بہت تیاریاں کی جاتی ہیں، اور شادی کے دن کا ذکر کم ہوتا ہے، اور اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، مسلسل اسی بات کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ جوں جوں شادی قریب آتی جاتی ہے، تیاری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی سال کا اہم مہینہ ہے۔ تمام مہینوں پر رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے۔ دل اور روح کو تیار کرنا ہے، کیونکہ
رمضان کا مہینہ روحانی مہینہ ہے، اس میں جسم کی نسبت روح کی عبادت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے روح کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے۔ دل اور روح کو رمضان کے آنے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ رمضان میں ہمیں جسمانی بہت سے اعمال سے رکنے کا حکم ہے، بے مقصد گفتگو سے منع کیا گیا ہے، روزے کی حالت میں جسمانی خواہشات سے منع کیا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سب کی تیاری ہم نے رجب میں ہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس کام کی زیادہ تیاری کرتے ہیں اس کام میں کامیابی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم جتنی بھی تیاری اس مہینے میں رمضان کی کریں گے اتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے دعا شروع کرنی ہے، جیسے تبع تابعین کیا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد 6 ماہ تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لے، اور پھر اگلے 6 ماہ تک دعا مانگتے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور یہ دعا مانگنا بھی رمضان کی تیاری کا حصہ ہے، لہٰذا ہم احسن طریقے کے ساتھ انشاءاللہ رمضان کی تیاری کریں گے رجب کے مہینے میں۔ رجب چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، خود کو ہم نے گناہوں سے بچانا ہے۔ حرمت کا مطلب خود کو گناہوں سے بچائیں، اور اس مہینے میں جتنی نیکی کی جائے گی اتنا زیادہ اس کا اجر ملے گا، اور اگر ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کریں تو اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ بیت اللہ بھی حرمت کی جگہ ہے، وہاں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی سزا بھی بہت ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے میں گناہ کرنے کی سزا عام دنوں سے زیادہ ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ جس طرح حرمت والے مہینے میں گناہوں کی سزا زیادہ ہے، اسی طرح نیکیوں کرنے کا بھی اجر زیادہ ملتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں کہ 3 حرمت والے مہینے الگ ہیں اور رجب بالکل الگ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے آنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ رمضان سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رجب زمین کو صاف کر کے اس میں بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی رجب میں دل کی زمین بغض، کینہ، ان سب چیزوں سے دل کی زمین کو صاف کرنا ہے۔ جب اچھی طرح دل صاف ہو جائے تو اس میں ایمان کا بیج بونا ہے، اور پھر رمضان میں فصل کٹے گی تو اجر کی صورت میں بہترین پھل ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھی فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی تم اپنے نفس پر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں پڑھ کر خود پہ ظلم نہ کرو، یعنی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو خود پر ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کے بعد جو سخت سزا ملے گی وہ تمہارے اپنے شامت اعمال ہیں، تم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اور نمبر 2، غفلت میں رہ کر جو نیکیوں سے محروم رہا اس نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو رجب میں حرمت والے مہینے میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ رمضان میں عبادات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ ہر وہ عمل ہے جس کی ممانعت قرآن میں آئی ہے۔ اور یاد رکھیں کبیرہ گناہ صرف قتل اور زنا اور حرام کھانا نہیں ہے، بلکہ والدین کی نافرمانی، غیبت، بغض، حسد، چغلی، بدگمانی، غیر اللہ کے نام کا کھانا، اولاد کا قتل، یہ سب بھی کبیرہ گناہ ہیں جس کی ممانعت قرآن میں آئی ہے۔ اور جو شخص رجب میں رمضان کی تیاری نہیں کرے گا
مفسرین کہتے ہیں وہ بھی عبادات کی لذت سے محروم رہ جائے گا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ رمضان میں اس بات کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سوچا تھا کہ ہم رمضان میں یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر اب رمضان میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے، حتیٰ کہ وقت پر فرائض بھی ادا نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم رجب سے تیاری شروع نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز بہنوں، ہمیں چاہیے کہ شعبان کے آنے سے پہلے یہ سب تیاری کر لیں، اپنا محاسبہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہمارے اندر یہ سب برائیاں ہیں تو ہمیں اس سے اب بچنا ہے۔ اس ماہ میں کوشش کریں کہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ظلم کرنے سے بچیں۔ ظلم کا مطلب دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر زیادہ ہے، خود کو نیکیوں سے محروم مت رکھو، یعنی محروم رکھنا نیکیوں سے، خود پر ظلم کرنا ہے، اور اپنے اعمال نامے کی اصلاح کر لیں جو اگلے ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، دل کو ہر برائی سے پاک کر لیں اور اس میں ایمان کا بیج بو لیں، اور یہ کام ہم نے بإذن اللہ اسی ماہ کرنا ہے، شعبان میں داخل ہونے سے پہلے۔ اس ماہ میں گناہوں سے بچنے اور اپنی اصلاح کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت نہیں ہے۔ عبادات کے حوالے سے میں اس سے پہلے اپنے لیکچر میں بہت تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ اس ماہ میں مخصوص دنوں میں کی جانے والی عبادت کا قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا غیر مسنون عبادات کرنے کی بجائے مسنون عمل کریں، یعنی خود کو گناہوں سے بچائیں اور بہترین انداز میں اپنے فرائض کو ادا کریں، فرائض میں کمی نہ آنے دیں۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے ان حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی مت کریں، یعنی گناہ کر کے بے حرمتی مت کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت ہو وہ ان چیزوں کا ضرور ادب کرے گا جو اس کے نام سے منسوب ہیں یا جنہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی توہین یا بے حرمتی، بے ادبی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہو اور نہ اس کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایسا شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے نا، گویا کہ وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ ایسا شخص پھر حرمت کے مہینوں میں نہ صرف خود کو گناہوں سے بچاتا ہے بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شام خود کو یاد دلائیں کہ ہم حرمت والے مہینے میں ہیں، برائی سے بچنا ہے، اپنی سوچ کو بھی گناہوں سے پاک رکھیں، کیونکہ برا سوچنا بھی برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دلوں کو گناہوں سے صاف کر لیں، اگر کسی کے بارے میں دل میں بغض ہے تو اس کو نکال دیں اور لوگوں کو معاف کر دیں تاکہ اللہ بھی معاف کر دے۔ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں پیاری بہنوں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے ہی خطا کار۔ لہٰذا آج ہم لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے رویے کو معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے تو اللہ ہمیں کیوں معاف کرے گا؟ ہم خود تو معاف نہیں کرنا چاہتے مگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لہٰذا پیاری بہنوں سب کو معاف کر دیں، دل کو صاف کر لیں، ابھی سے رمضان کی نیت کر لیں تاکہ ہم رمضان کی عبادات سے محروم نہ رہ سکیں۔ دل کی کھیتی کو صاف کرنے کے بعد اس میں ایمان کا بیج بونے کے بعد اب رمضان کی تیاری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں
اور اس کے علاوہ کچھ عمل کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے قرآن کو ابھی سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، قیام اللیل شروع کر دیں، یعنی تہجد میں اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو تہجد پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر تہجد پڑھتے ہیں اور اس میں نفل 2 رکعت پڑھتے ہیں تو آج سے اس کو 4 رکعت کر لیں، اور اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو پھر اس کو 6 رکعت کر لیں، اور اگر 6 پڑھتے ہیں تو 8 کر لیں، 2 رکعت اس کے اندر اپنی شامل کرتے جائیں۔ صبح شام کے اور رات کے اذکار کی طرف زیادہ دھیان دیں اور پریکٹس کرتے جائیں، زبانوں پر یہ چیزیں جاری رہنے چاہیے، اور پھر رمضان کے مہینے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سب وقت اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم انشاءاللہ خود بھی برائی سے رکیں گے، خود بھی اس مہینے کی بے حرمتی سے بچیں گے، خود بھی اپنی جانوں پر ظلم نہیں کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس بات سے روکیں گے۔ ایسی محفلوں سے اجتناب کریں گے جہاں پر برائی کی بات ہو رہی ہوگی، جہاں پر غیبت ہو رہی ہوگی، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آج ہی سے سب کو معاف کرنا شروع کر دیں اور اپنے اعمال نامے کو صاف کرنا شروع کر دیں، گناہوں کو چھوڑتے جائیں، نیکیوں کی کثرت کر لیں، تاکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال نامے جائیں تو اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بخش بھی دے، ہمارے گناہوں کو، تمام گناہوں کو بخش دے، اور پھر جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو پھر بہترین حال میں تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں کو کثرت کے ساتھ کرنے والے بنیں اور گناہوں سے بچنے والے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔